اب میں بلا کسی تاخیر اس پروگرام کے مقرر خصوصی اور ہندوستان کے معروف و مشہور خطیب، اور میں یہ کہہ دوں کہ اس وقت کے سب سے بہتر خطیب، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، یقیناً آپ میدان خطابت کے شہسوار ہیں اور اکثریت آپ کے خطاب کو پسند کرتی ہے۔ میری مراد ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ، جو کہ بنارس سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں، ہم سامعین سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، شاہ پور مولانی کی اس شاندار جامع مسجد میں آج کا یہ پروگرام ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ کے انتخاب جدید کے موقع اور مناسبت پر رکھا گیا ہے۔ ہماری زندگی میں اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے یہ تنظیمیں بنائی گئی ہیں تاکہ ہم ایک سسٹم کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ کام کر سکیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ضلعی جمعیت اہل حدیث کے نو منتخب تمام عہدیداران کو، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے جماعت کا، دعوت حق کا، ملت کا بہترین کام اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذریعے لے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فرائض اور ذمہ داری کو بخوبی ادا کرنے کی اور نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ذمہ داری اور عہدہ شاید آپ کو دیکھ کر کے، سن کر کے بڑا اچھا لگتا ہو کہ صاحب فلاں صاحب امیر ہو گئے، فلاں صاحب ناظم ہو گئے۔ یہ ذمہ داریاں دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کا راستہ ہے۔
اس لیے کہ اگر یہ ذمہ داری آپ کے ہمارے کندھے پہ ڈالی جائے اور اللہ نہ کرے یہ ذمہ داری ہم صحیح طریقے سے نہ نبھا پائیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اور ذمہ داری کے ساتھ بے ایمانی اور خیانت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. جس انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈالے اور وہ اس حال میں مر جائے کہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے وہ نہیں نبھا رہا ہے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی امانت کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، اس انسان پر جنت حرام ہو جائے. یہ بڑی خطرناک وعید ہے میرے بھائی. اس لیے یہ میں اس مقام اور اس مرحلے پر نہیں ہوں کہ اس جمعیت کے ذمہ داروں کو میں کوئی نصیحت کر سکوں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری، ہر انسان اپنے گھر کا گارجین ہے، ہر انسان اپنی فیملی کا گارجین ہے، ہر باپ اپنے بچوں کا گارجین ہے. تو ہمارے کندھوں پر جو بھی ذمہ داری ہے ہم اس کو نبھائیں اور ادا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ذیلی جمعیت اہل حدیث کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی سرگرمیاں ہیں پچھلے 5 سالوں میں جو رہی ہیں، اللہ ان میں مزید ترقی اور توانائی عطا فرمائے اور نئی کمیٹی کو اللہ تعالیٰ اور متحرک بنائے، ان کے ذریعے اور کام لے. آمین. میرے عزیزو، اس وقت ہم سال کے سب سے قیمتی ایام میں داخل ہو چکے ہیں. ذی الحجہ کا مہینہ، کل چاند ملک کے مختلف حصوں میں نظر آیا اور تصدیق ہو چکی ہے، اور آج 2 تاریخ مغرب کے بعد دوسری تاریخ بھی شروع ہو چکی ہے. ہم ذی الحجہ کے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. اور یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے، اس کے شروعات کے 10 دن ہیں، اس سال کے سب سے افضل 10 دن. ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیاں باقی دنوں کی کوئی نیکی ان 10 دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، مل عمل فی ایام افضل من هذه الايام. کسی اور دن میں کیا جانے والا عمل ان 10 دنوں کے برابر نہیں ہو سکتا، ان سے افضل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ولل جہاد، کیا جہاد بھی نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جان قربان کر دینا، مال قربان کر دینا اتنا بڑا عمل ہے، وہ بھی ان 10 دنوں کی نیکی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ہاں، اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں نکلے اور جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، شہید ہو کر کے اس کی لاش آتی ہے، اس انسان کا درجہ اور مقام زیادہ ہے. علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کی آخری 10 راتیں زیادہ افضل ہیں، رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ زیادہ افضل ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سال کی باقی تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن سال کے باقی تمام دنوں سے افضل ہیں. دن یہ افضل ہیں، راتیں وہ افضل ہیں. اور یہ کیوں افضل ہیں یہ 10 دن؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی وجہ بیان کی. کہا کہ یہ وہ 10 دن ہیں جس میں امہات عبادات اکٹھا ہو جاتی ہیں، اسلام کی ٹاپ عبادتیں. روزہ بھی رکھا جاتا ہے، بہت سارے اہل ایمان روزہ رکھتے ہیں، خاص طور سے عرفہ کا روزہ تو اکثریت رکھتی ہے. قربانی اسی 10 دن کے اندر 10 تاریخ کو ہوتی ہے. حج ہو رہا ہے، تو رمضان کے اندر بھئی روزہ ہو رہا ہے، نماز ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، تلاوت ہے، قربانی تو نہیں ہو سکتی، حج تو نہیں ہو سکتا. تو اسلام کی جو ٹاپ عبادتیں ہیں وہ ان 10 دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں. اس لیے ان 10 دنوں کی میرے بھائیوں بڑی اہمیت ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں ان 10 دنوں کی بڑی ناقدری ہے. رمضان کے آخری عشرے میں تو بہرحال نیکی کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں. مسجدوں کے اندر ایک رونق ہوتی ہے، راتوں میں لوگ قیام اللیل کرتے ہیں. ان 10 دنوں میں کیا ہو رہا ہے صاحب؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا لوگ جانوروں کی منڈی میں جا کے قربانی کا جانور خرید لیں گے صاحب. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا چاند نکلنے کے پہلے جا کے حجامت بنوا لیں گے، ہو گیا صاحب.
ان 10 دنوں کی بڑی ناقدری ہے میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، کوشش کریں راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل کریں، کوشش کریں، گرمی کا موسم ہے میں جانتا ہوں مشکل ہے، لیکن اگر آپ کی صحت، آپ کا جسم، آپ کی جو ہے تندرستی، اگر طاقت اجازت دے رہی ہے، ان 10 دنوں میں یعنی بقرعید کے دن کو چھوڑ کے باقی 9 دن آپ روزہ رکھیں، اور 9 دن نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، صدقہ خیرات کثرت سے کریں، اللہ کی تسبیح اور ذکر کے کلمات کو اپنی زبان کو جو ہے ان سے تر رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل کر کے بآواز بلند تکبیر کے کلمات پڑھتے تھے، عورتیں پست آواز میں اور مرد حضرات بلند آواز میں اپنی دکانوں پر، اپنی بیٹھکوں میں، اپنے گھروں میں جتنی فرصت اور موقع ملے، کوئی ٹائم متعین نہیں ہے، 24/7 7 دن، ان 10 دن جو ہے آپ کسی ٹائم اینی ٹائم اللہ کی تسبیح اور ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں میرے بھائیوں، اس عشرہ ذی الحجہ کی قدر کریں۔ میرے بھائیوں 10 دن کے بعد، بلکہ اب تو یہ کہیے کہ 9 دن کے بعد ہم اپنا دوسرا اسلامی تہوار منائیں گے جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ جو عید الاضحیٰ کا تہوار ہے اس کا بڑا گہرا تعلق سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ایسی کیا خاص بات تھی، ان کی پرسنالٹی میں ایسی کون سی اسپیشل چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل کی یادگار کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی جو قربانی پیش کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک شعار بنا دیا، اور قیامت تک کے اہل ایمان اور اہل توحید اس قربانی کو کرتے رہیں گے۔ ایسی کیا ان کے اندر خاص بات تھی؟ آج کی ہماری تقریر کا جو لب لباب ہے اور جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سبق دیتی اور کیا سکھاتی۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قرآن کے پہلے پارے کی آیت، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم کے طریقے کو تو وہی چھوڑے گا، ابراہیم کے طریقے سے تو وہی ہٹے گا جو بے وقوف ہوگا، جو اسٹوپڈ ہوگا، جو احمق ہوگا۔ ابراہیم کا طریقہ تو بہترین طریقہ ہے، ابراہیم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم نے دنیا میں بھی ان کو چن لیا اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ کہیں بلا مبالغہ دنیا کی 2/3 آبادی ان کو مانتی ہے، ان کا سمان کرتی ہے، ان کی رسپیکٹ کرتی ہے تو غلط نہیں ہے۔ بھئی ہم مسلمان تو کرتے ہی ہیں، یہودی ان کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو بنی اسرائیل بولتے ہیں۔ اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، یہودی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ کرسچنز، نصارہ، ان کے یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام ہے۔ تو مسلمان، کرسچنز اور یہودی، یہ 3 قومیں جو دنیا کی تقریباً 2/3 آبادی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سب سے بڑا حق ہمارا ہے، کیونکہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں، وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو مانتے ہیں، مگر ابراہیم کی زندگی کی جو سب سے بڑی بنیاد تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے ہر عمل میں جو چیز جھلکتی ہے اور جس کو توحید ہم کہتے ہیں، اور وہ توحید، اس توحید میں شرک کی ذرہ برابر کوئی ملاوٹ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کوئی ڈھلمل نہیں تھی، کسی فائدے کو دیکھ کر کے انسان ٹس سے مس ہو جائے، بہک جائے، پگھل جائے، ابراہیم کی توحید ایسی نہیں تھی۔ ابراہیم تب بھی توحید پر تھے جب آگ میں ڈال دیے گئے، ابراہیم تب بھی توحید پر تھے جب باپ نے گھر سے نکالا، ابراہیم تب بھی توحید پر تھے جب قوم نے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، ابراہیم تب بھی توحید پر تھے جب دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے مکہ میں چھوڑ کے آئے تھے، اور ابراہیم تب بھی توحید پر تھے جب بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی
کہ اس عمل کو جب ہم یاد کرتے ہیں اور جب ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے جو دعائیں ثابت ہے قربانی کی، ان دعاؤں میں ایک دعا میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ توحید صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، توحید اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ ابراہیم سے سب سے گہرا تعلق ہمارا ہے، اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے، عیسائی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم تو پکے مسلمان تھے، ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، ابراہیم کے اوپر سب سے بڑا حق ان کے راستے پر چلنے والوں کا ہے، ابراہیم کے اوپر سب سے بڑا حق اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ابراہیم کے اوپر سب سے بڑا حق ایمان والوں کا ہے، توحید والوں کا ہے۔ ابراہیم کی توحید قیامت تک کے آنے والے اہل توحید کے لیے نمونہ ہے۔ اسکول میں، مدرسے میں جب ایک بچہ پڑھتا ہے نا تو استاد سمجھانے کے دو طریقے اپناتا ہے، ایک کو بولتے ہیں تھیوری اور ایک کو بولتے ہیں پریکٹیکل۔ استاذ کبھی بورڈ پر لکھ کر کے بھی سمجھاتا ہے، کبھی پریکٹیکل کر کے بھی سمجھاتا ہے۔ اگر توحید کا پریکٹیکل دیکھنا ہے کہ توحید کہتے کس کو ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کی زندگی توحید کا پریکٹیکل ہے میرے بھائیوں۔ اگر دیکھنا ہو کہ توحید کس کو کہتے ہیں، ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں۔ ہماری توحید تو چند ٹکوں میں آج بک جا رہی ہے، ہماری قوم کی بیٹیوں کی توحید تو آج کسی بدتمیز اور بیہودہ انسان کی محبت کے چند جملوں پر ختم ہو جا رہی ہے، اور ہماری قوم کی بیٹیاں آج ان کے آغوش میں جا کر کے مرتد ہو جا رہی ہیں۔ یہ حالات ہے ہمارے عقیدے کا تو یہ حال ہے، ہمارے ایمان کا تو یہ حال ہے۔ ابراہیم کی توحید ایسی تھی۔ اللہ نے قرآن کے 28ویں پارے میں فرمایا قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، اے ایمان والو تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم کی زندگی اور ابراہیم کے ساتھیوں کی زندگی۔ جب ابراہیم اپنی قوم سے کہتے ہیں ہم تم سے بری ہیں، ہم تمہارے تمام وہ غیر اللہ اور تمہارے وہ تمام آستانے، تمہارے وہ تمام پتھر کے بت اور وہ تمام چیزیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، ہم ان سب سے بری ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہم تم سے دشمنی مول لیتے ہیں، ہماری تم سے دشمنی تب تک رہے گی جب تک تم ایک اللہ کے اوپر ایمان نہ لے آؤ۔ یہ ہے ابراہیم۔ ابراہیم کی توحید میں شرک کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، مشرک کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، مشرک کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ابراہیم کی توحید بڑی صاف اور ستھری ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ بیمار ہوتا ہے انسان، عقیدہ ڈھلمل ہونے لگتا ہے، بس پریشانی آتی ہے انسان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ ابراہیم کا ایمان ایسا نہیں تھا۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ او لوگو، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور وہی مجھ کو ہدایت دے رہا ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی اللہ مجھے موت دے گا اور مرنے کے بعد قیامت کے دن وہی مجھ کو زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور اسی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ ابراہیم کی توحید۔ تو ابراہیم کی زندگی میں پہلا سبق میرے بھائیو توحید کا سبق ہے۔
ابراہیم ایک سبق اور ہمیں سکھاتے ہیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ جب دنیا میں کسی مقصد کو پانا ہو تو ہمیں اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی۔ میڈیکل کا ایگزام پاس کرنے والے بچے 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، تب وہ نیٹ کا ایگزام پاس کرتے ہیں۔ IAS اور IPS کا ایگزام پاس کرنے والے طلباء اپنے رات اور دن کو ایک کرتے ہیں، تب وہ IAS آفیسر بنتے ہیں، IPS آفیسر بنتے ہیں۔ دنیا کے یہ مرتبے پانے کے لیے، دنیا کے یہ مقام پانے کے لیے قربانی دیے بغیر انسان مقام نہیں پا سکتا۔ ابراہیم کو اللہ نے ساری انسانیت کا امام بنایا تھا۔ کیا ابراہیم کو یہ مقام ایسے ہی مل گیا تھا؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے ابراہیم کو کئی بار آزمایا، ہم نے بہت سارا ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم ہر امتحان میں کھرے اترے، ہر پریکشا میں، ہر ایگزام میں انہوں نے پاس کر کے دکھایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اور جب ابراہیم نے اللہ کے سارے امتحانات کو پار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تمہیں انسانیت کا امام بنانے والے ہیں، ہم تمہیں ساری مانوتا کا امام بنانے والے ہیں۔ ابراہیم کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ ابراہیم نے آنکھیں کھولی، ہر طرف شرک موجود ہے، ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی عبادت ہو رہی ہے، چاند کی عبادت ہو رہی ہے۔ ابراہیم چاہتے تو کنارے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مگر یہ ابراہیم کو گوارا نہیں ہے۔ قوم میری شرک کر رہی ہے، میں کیسے گوارا کر لوں؟ ابراہیم اپنی قوم کے پاس آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ستارے کو دیکھ کر کے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، تم اس ستارے کو اپنا رب مانتے ہو، چلو میں بھی مان لیتا ہوں۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، جب ستارہ کچھ دیر کے بعد غائب ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، کہا او لوگو تمہارا معبود کیسا ہے جو اوجھل ہو گیا؟ اوجھل ہو جانے والے اور غائب ہو جانے والوں کو میں نہیں مانتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر چاند جب آسمان پہ طلوع ہوا، چاند جب نظر آیا، ابراہیم نے قوم کو سمجھایا چلو ہم چاند کو تمہارے ساتھ اپنا رب مان لیتے ہیں۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جب چاند بھی اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد غائب ہو گیا، کہا اے میری قوم کے لوگوں، جو غائب ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، اگر اللہ نے مجھ کو ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ چاند کا پجاری بن گیا ہوتا ہے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب سورج کو صبح چمکتا ہوا دیکھا، اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے سورج کی عبادت کرنے والے میری قوم کے لوگوں، ہَٰذَا رَبِّي ہَٰذَا اکبر، یہ سورج تو سب سے بڑا ہے، یہ سب سے زیادہ روشنی دینے والا ہے، چلو اس کو ہم اپنا رب مان لیتے ہیں۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب شام کو مغرب کے ٹائم سورج بھی ڈوب گیا، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا اے چاند کی پوجا کرنے والوں، اے سورج کی عبادت کرنے والوں، اے ستاروں کی عبادت کرنے والوں، میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے تو اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا، میں نے اس اللہ کی طرف، اس ذات کی طرف اپنا چہرہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ابراہیم وہ تھے میرے بھائی، ساری قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوہا لے رہے ہیں، ٹکر لے رہے ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا، جان سے مارنے کی دھمکی دی، ابراہیم کی ماتھے پر بل نہیں آیا۔ بڑی مدتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑھاپے میں 80-85 سال میں بچہ پیدا ہوا اسماعیل ذبیح اللہ ہاجرہ کے بطن سے، اللہ نے حکم دیا جاؤ مکہ کی بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ ابراہیم نے بیوی بچے کو لیا، پہنچے فلسطین سے مکہ آئے، اور وہ مکہ کوئی آج کا مکہ نہیں تھا جہاں کلاک ٹاور موجود ہے، بڑے بڑے ہوٹل موجود ہیں، بڑی بڑی پھلوں کی منڈی موجود ہے، وہ تو مکہ ایسا مکہ تھا بے واد غیر ذی زرع، دور دور تک اناج کا ایک دانہ نہیں تھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، انسان کوئی آبادی نہیں تھی، اور کھانے کعبہ بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، کھانے کعبہ کا بس نشان بچا ہوا تھا۔
اسی خانہ کعبہ کے نشان کے پاس اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو لے کر کے پہنچے اور پلٹ کر کے واپس جانے لگے۔ بیوی نے پوچھا الی من تترکنا، اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ اس بیابان میں آپ کی بیوی آپ کا بچہ کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہماری حفاظت کون کرے گا؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا بیوی نے، نبیوں کی بیویاں بھی اللہ اکبر کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ایک محاورہ ہے نا ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ پوری طریقے سے یہ جملہ صحیح نہیں ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، دونوں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی عورت بغیر مرد کے سپورٹ کے تھوڑی کامیاب ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت زندگی میں کامیاب ہوتی ہے، اس کے باپ کا سپورٹ ہوتا ہے، اس کے بھائی کا سپورٹ ہوتا ہے، اس کے شوہر کا سپورٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ تو بالکل ایک طرفہ ہے، ون سائیڈڈ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم ہاجرہ کے کردار کو نہیں بھول سکتے۔ ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے، ہاجرہ کہہ رہی ہے، اماں ہاجرہ کہہ رہی ہیں اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کیا یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا آرڈر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے ہیں کہ ہاں اے میری بیوی یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ او لوگو، او میری پیاری ماں اور بہنوں، کان کھول کر کے سنو ہم اماں ہاجرہ کیا جواب دیتی ہیں۔ اللہ اللہ، میں قربان جاؤں اپنی اس ماں کی عظمت کے اوپر، میں قربان جاؤں اپنی اس ماں کی توحید کے اوپر، میں قربان جاؤں اپنی اس ماں کے توکل کے اوپر۔ شوہر نے جیسے ہی کہا کہ یہ اللہ کا حکم اور اللہ کا آرڈر ہے، اماں ہاجرہ جواب دیتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اے میرے سرتاج آپ شوق سے چلے جائیے، اللہ ہمیں رسوا نہ کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہ کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ اگر اللہ کا آرڈر ہے آپ شوق سے چلے جائیے، آپ کی بیوی شکایت زبان پہ نہیں لائے گی۔ ابراہیم چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، کھجوریں تھوڑی سی موجود ہے، پانی تھوڑا سا موجود ہے، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گئی۔ ماں کو اپنی پیاس تو برداشت ہے، دودھ پیتے بھی لگتے، بچے کی پیاس کہاں سے برداشت ہوگی؟ جب بچہ پیاس کے مارے رونے لگا، چیخنے لگا، اماں ہاجرہ وہاں سے کچھ دور آگے بڑھ کر کے صفا کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے دور تک نظریں دوڑاتی ہیں، شاید کوئی انسان نظر آ جائے اور میرے بچے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ صفا سے اتری اور جب نیچے پہنچی تو جلدی جلدی قدم بنا کے جلدی جلدی اس مروہ کی طرف بڑھی۔ او لوگو، او عمرہ کرنے والو، او حج کرنے والو، اللہ کو ہاجرہ کی یہ ادا کتنی بھا گئی۔ آج ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی جب کوئی حج کرتا ہے اور آج بھی جب کوئی عمرہ کرتا ہے، جب تک اماں ہاجرہ کے اس عمل کو وہ زندہ نہ کر لے، جب تک صفا اور مروہ کے درمیان وہ یہ چکر نہ لگا لے، تب تک نہ اس کا عمرہ مکمل ہوتا ہے نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ 7 چکر لگائے تھے اماں ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے، اور وہ 7 چکر آج بھی باقی ہیں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان کا طواف کیے بغیر حج اور عمرہ نہیں ہوگا۔ 7 چکر لگائے، کوئی نہ ملا۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل نے پر کو مارا زمین پر اور زمزم کے سوتے پھوٹ پڑے اور زمزم کا پانی نکلنے لگا۔ اماں ہاجرہ نے جلدی سے منڈیر لگا دی، اپنے دوپٹے سے باؤنڈری کرنے لگی کہ یہ پانی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر نہ بنائی ہوتی، اس کی باؤنڈری نہ بنائی ہوتی، تو بہت بڑا چشمہ بن گیا ہوتا زمزم کے پانی کا۔ وہ زمزم کا پانی میرے پیارے بھائیوں، وہ حضرت ہاجرہ کی کرامت اور اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا۔ تو یہ قربانی آتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی۔ اور یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، باپ تو فلسطین میں رہتا ہے، یہ بچہ تو اپنی ماں کے ساتھ مکہ میں رہتا ہے۔ جب یہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان لیتا ہے۔ ان کو بار بار خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کے پاس پہنچتے ہیں، بیٹے کے پاس پہنچتے ہیں، اور باپ بیٹے میں بات چیت ہوتی ہے۔ اور یہ بات چیت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں اس بات چیت کو بیان کرتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ
دوڑنے کے لائق ہو گیا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتا دے تیری کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام واقعی میں اپنے بچے کی رائے لینا چاہ رہے تھے؟ وہ رائے نہیں لینا چاہ رہے تھے، وہ چاہتے تو بیٹے کو پکڑ کے ایسے ہی ذبح کر دیتے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا ہے، بڑی دعاؤں سے مجھے ملا ہے، میں تو تیار ہوں اللہ کے امتحان کو پورا کرنے کے، میرا بیٹا کیا جواب دیتا، اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے، اس کی تربیت کیسی کی ہے میری بیوی ہاجرہ نے، یہ کیا بولتا ہے، کیا جواب دیتا ہے؟ میرے نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، آج تو باپ اگر اولاد کے تعلق سے ذرا سی کوئی کمی کر دے، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں دیر نہیں لگتی، باپ کو گالیاں تک دے دیتی ہے اولاد، ماں کو برا بھلا تک کہہ دیتی ہے اولاد، یہاں تک کہہ دیتی ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ ایسے بھی بیٹے موجود ہیں، ایسی بھی بیٹیاں موجود ہیں، موقع پڑا ہے تو باپ سے کہتی ہے آپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے۔ اگر آپ کے باپ نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو آج آپ جوان کیسے ہو؟ اگر آپ کی ماں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، یہ بولنے کی صلاحیت آپ کے اندر کیسے پیدا ہو گئی جو آج اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے پوچھا بتا بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اچھا یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے، صاف صاف بتا دیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب بیٹے کے سینس پر چھوڑ دیا، بیٹے کی سمجھداری پر چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا کتنا سمجھدار ہے۔ اب بیٹا تو نبی کا بیٹا تھا، بیٹے کو تو پتا ہے میرا باپ نبی ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہ برحق ہوتا ہے۔ اب بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا کہتا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے۔ ابا جان کہہ کے بات اسٹارٹ کرتا ہے، ایک بار بھی یہ شکایت نہیں کی ابا جان آپ تو وہی باپ ہیں، میں چھوٹا سا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے میری ماں کے ساتھ۔ بیٹا نہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، نہ زبان پر کوئی شکایت کا لفظ لاتا ہے، بڑے پیار سے، بڑے احترام سے، بڑے رسپیکٹ کے ساتھ کہتا ہے اے ابا جان افعل ما تؤمر، میں سمجھ گیا کہ اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، اب آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے اور چلا دیجئے، میری گردن پہ چھری چلا دیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان میں وعدہ کرتا ہوں میں زبان پر اف تک نہ لاؤں گا، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا صبر کرنے والوں میں سے ہوگا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل کو یہ ادب کس نے سکھایا، یہ سلیقہ کس نے سکھایا؟ یہ ان کی ماں کی تربیت کا اثر تھا میرے بھائیو۔ دنیا میں عام طور سے ہم دیکھتے ہیں جن بچوں کو باپ کا پیار نہیں ملتا وہ اکثر بگڑ جاتے ہیں۔ باپ مر جائے تو ماں بچوں کو مینٹین نہیں کر پاتی ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں۔ مگر یہ اماں ہاجرہ کی کیسی تربیت تھی میرے بھائی، جس بچے کو باپ کا سایہ بہت کم نصیب ہوا ہے وہ بچہ جوان ہونے کے بعد باپ ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا جان میں صبر کروں گا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنائیں۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل یا پیشانی کے بل، دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے، دونوں معنی ہو سکتا ہے، کروٹ کے بل لٹایا جیسے ہم جانوروں کو لٹاتے ہیں، یا پیشانی کے بل لٹایا تاکہ باپ بیٹے کی نظریں نہ ٹکرا جائیں۔ باپ نے لٹایا اور چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج کسی بوڑھے باپ کا جوان بیٹا بوڑھے باپ کی زندگی میں چلا جائے، لوگ کہتے ہیں نا دنیا کا سب سے بھاری جنازہ جو ہوتا ہے وہ اولاد کا جنازہ ہوتا ہے۔ ایک باپ کو اگر اپنی اولاد کا جنازہ اٹھانا پڑ جائے، جوان اولاد کا جنازہ اگر بوڑھے باپ کو اٹھانا پڑ جائے، اس سے بھاری کوئی جنازہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں یہاں ایک بوڑھے باپ سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تجھے اپنے بیٹے کو خود مارنا ہے۔ اللہ
کیسی محبت ہے اللہ سے، کیسی توحید ہے ابراہیم کے سینے میں، کیسی اللہ کے دین کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ ہے میرے بھائیوں۔ دونوں باپ بیٹے سرنڈر کر دیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، اور باپ کی چھری بیٹے کی گردن پہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ چشم فلک نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا، زمین و آسمان کی نگاہوں نے یہ منظر کبھی نہ دیکھا تھا کہ ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور قریب تھا کہ ابراہیم کی چھری اسماعیل کے حلقوم پہ چل جائے کہ آسمان سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہ تھا، ہمیں تیرے بیٹے کی جان لینا مقصود نہ تھا، ہم تو تیرے دل کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تو اس خواب کو سچا کرنے کی ہمت کرتا ہے کہ نہیں۔ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب تیرا مقام اور مرتبہ ہم اور بلند کریں گے، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ اے ابراہیم، یہ بہت بڑا امتحان تھا، اس کو تو نے پورا کر کے دکھایا۔ امتحان لینے والا خود بول رہا ہے کہ بہت ٹف امتحان تھا، بڑا مشکل امتحان تھا، اور اس امتحان میں بھی ابراہیم کھڑے تھے۔ اور یہی ابراہیم تھے جب اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوئے تھے اور سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، اور قوم کے لوگوں نے جب اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی تھی، آ کر کے پوچھا تھا کہ کس کا یہ کام ہو سکتا ہے، تو کسی نے کہا تھا کہ ایک نوجوان ہے، سمعنا فتن، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ میرے نوجوانوں، انسٹاگرام پر فضول ویڈیو دیکھنے سے اگر فرصت ملے، فیس بک پر غیر محرم لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے سے فرصت ملے، پب جی گیم کے پیچھے اپنا وقت برباد کرنے سے فرصت ملے، موبائل پر سٹے بازی کرنے سے اگر فرصت ملے، تو کبھی ابراہیم نام کے اس نوجوان کی سیرت بھی اٹھا کے پڑھ لینا، کبھی ابراہیم نام کے اس نوجوان کا واقعہ بھی قرآن میں اٹھا کے پڑھ لینا، جو پوری مشرک قوم کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہے، اور قوم کے لوگوں نے بلایا اور پوچھا کہ اے ابراہیم، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تیرا یہ کام ہے؟ ابراہیم چاہتے تو صاف بول دیتے ہاں میرا کام ہے، مگر مقصد کیا تھا؟ قوم کو توحید سمجھانا تھا اور شرک کی غلاظت سمجھانا تھا۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہا دیکھ نہیں رہے ہو، بڑے والے کی گردن پہ ہتھوڑی موجود ہے، سب ٹوٹ گئے، بڑا والا بچا ہے، اسی کا کام ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ بڑا والا کہہ کر کے ابراہیم نے اشارے میں کہہ دیا کہ میں نے توڑا ہے، اشارے میں کہہ دیا ان سے بڑا ہوں، میں نے توڑا ہے، مگر قوم کو سے توریہ کیا، گھما کے بات کی، اور کہا ان کے بڑے نے توڑا، ان سے پوچھ لو، اگر یہ بول سکتے تو ان سے پوچھ لو۔ تو تھوڑی دیر کے لیے قوم کے لوگوں کو تو ہوش آیا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں، جو بول نہیں سکتے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن پھر فوراً پلٹ گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ بس اتنا انہوں نے کہا، ابراہیم نے فوراً اپنی دلیل کو تمام کیا۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، اے میری قوم کے لوگوں کتنے بڑے بد نصیب ہو تم، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نقصان پہنچا نہیں سکتے، فائدہ پہنچا نہیں سکتے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر، لعنت ہے تمہارے اوپر بھی اور تمہارے معبودوں کے اوپر بھی۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے جو بول نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، ان کو تم مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہو، ان کو حاجت روا بنا کے بیٹھے۔ اب قوم کے لوگوں کے اوپر دلیل تو حضرت ابراہیم نے تمام کر، اب انہوں نے دیکھا کہ صاحب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں ہو سکتا، تو دنیا میں ہر دور میں اہل باطل کا طریقہ رہا ہے کہ جب اہل حق کا جواب دلیل سے نہ دیا جا سکے تو پاور کا استعمال کیا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہا کہ ابراہیم کو جلا ڈالو، ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ نقطہ یاد رکھو، جس معبود کی مدد کرنا پڑے وہ جھوٹا معبود ہوتا ہے، ہمارا معبود وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہمارے معبود کو کبھی ہماری ضرورت نہیں پڑتی۔ یہاں اہل شرک کے معبودوں کا کیا حال ہے کہ ابھی ہمارے اتر پردیش میں انہوں نے اپنے معبود کے اندر جان ڈالی تھی، باقاعدہ ایک پروگرام کر کے اس کے اندر پران ڈالا گیا، جان ڈالا گیا۔ شرک کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ انہیں اپنے معبود میں جان ڈالنی پڑتی ہے۔ ہمارا معبود تو وہ ہے
جو کل بھی حی تھا آج بھی حی ہے اور ہمیشہ حی رہے گا، الحی القیوم، جو قیوم ہے، ساری کائنات جس کے دم سے قائم ہے، ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ ابراہیم نے توحید کی دلیل دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جلا ڈالو۔ ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ تیار کی، اتنی بڑی آگ کہ پورا گاؤں جل سکتا تھا، پورا محلہ جل سکتا تھا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی اور ابراہیم کے بدن سے کپڑے تک اتار لیے گئے اور ابراہیم کو ننگے بدن سے آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم اکیلا کھڑا ہے، ابراہیم اکیلا کھڑا ہے، ساری قوم میں ابراہیم کے سپورٹ میں کوئی ایک لفظ بولنے والا نہیں، ابراہیم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، ابراہیم اکیلا ہے اور ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں، ابراہیم کے لبوں پر کوئی شکوہ نہیں، زبان پر بس ایک ہی کلمہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ جس کی توحید کے لیے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے اور اس سے بہترین میرے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ جملہ کہا اور ابراہیم آگ میں چلے گئے۔ اللہ چاہتا بارش نازل کر دیتا، اللہ چاہتا ہواؤں کو بھیج دیتا، مگر آج اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بچانے کے لیے ایک الگ ہی انتظام کیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو مخاطب کیا کہ اے آگ، آج تک تو تیرا کام لوگوں کو جلانا تھا، مگر خبردار میرے خلیل کے بدن کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے نہیں جلانا ہے۔ اے آگ، آج تجھے میرے خلیل کے لیے ٹھنڈا ہو جانا ہے اور سلامتی والا ہو جانا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ صرف ٹھنڈا کہا ہوتا تو شاید اتنی ٹھنڈی آگ ہو جاتی کہ وہ ٹیمپریچر ابراہیم برداشت نہ کر پاتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کونی بردم و سلاما، تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں بالکل صحیح سلامت واپس چلے آئے، اور چونکہ ان کے بدن سے کپڑے اتارے گئے تھے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا کس کو پہنایا جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ جو میدان محشر میں سارے لوگ ننگے ہوں گے اور سب سے پہلے کسی کے بدن پہ کپڑا پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ابراہیم اللہ کی توحید کے لیے ننگے بدن آگ میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ قیامت کے دن ساری انسانیت میں سب سے پہلے کپڑا پہنائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم وہ نبی ہے میرے بھائی، ابراہیم ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت پانا ہے، تو قربانی دینی پڑے گی۔ منمانی والی زندگی، خواہشات والی زندگی، جو من میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہو، جو من میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہو، جو من میں آ رہا ہے جہاں جا رہے ہو، اگر خواہشات پہ چلو گے، فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ وَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم نے ہمیں سبق دیا کہ قربانیوں کے بغیر آپ کو جنت نہیں ملے گی، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے۔ جنت میں جانا ہے، صبح 4 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، 3:45 بجے 3:30 بجے آپ کو اپنی نیند قربان کر کے اٹھنا پڑے گا۔ گرمی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، گرمی کے باوجود آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، آپ کو مشقتیں برداشت کرنی پڑے گی۔ میری ماں اور بہنوں، جس دور میں بے حیائی عام ہو رہی ہو، آپ کو اپنے بدن کو ڈھانپ کر کے نکلنا پڑے گا۔ آپ کی خواہشات کچھ اور ہوں گی، آپ کا من چلے گا، آپ کا جی چاہے گا کہ اپنے حسن کی نمائش کریں، مگر اپنی خواہشات کو دبانا پڑے گا۔ اللہ نے جنت کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا ہے جو انسان کو ناپسندیدہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم ہمیں یہ سبق دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ابراہیم ایک سبق اور بھی دیتے ہیں کہ توحید صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، توحید عمل کا بھی نام ہے، توحید اخلاق کا بھی نام ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ صاحب عقیدے کے بڑے اچھے ہیں مگر بڑے بدتمیز ہیں، کسی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتے، زبان پر بدتمیزیاں ہوتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں صاحب کچھ بھی ہو عقیدہ بہت اچھا ہے۔ ایسے عقیدے کا کیا کرو گے میرے بھائی؟ عقیدہ بہت اچھا ہے لیکن اگر بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا نہیں ہے، واللہ قیامت کے دن آپ کامیاب نہ ہوں گے۔ اس لیے کہ توحید صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، توحید اخلاق کا بھی نام ہے۔ ابراہیم سے بڑا توحید والا کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم اپنے مشرک باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ذرا انداز دیکھیے، قرآن کا 16واں پارہ کھولیے،
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم کہتے ہیں ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ اللہ کے عذاب میں نہ پڑ جائیں، شیطان کے ساتھ کہیں آپ بھی جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اللہ، باپ مشرک ہے، باپ بتوں کا پجاری ہے، اور ابراہیم ابا جان کہہ کے کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں، کتنی تمیز سے بات کر رہے ہیں، اور باپ جواب کیا دیتا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم خبردار میرے معبودوں سے دور ہونے کی بات نہ کرنا، اگر تو نے ایسی بات کی تو کان کھول کر کے سن لے، میں تیرا باپ تجھے جان سے مار دوں گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، دور ہو جا میری نظروں سے۔ بیٹا ابا جان کہہ کے بات کر رہا ہے، اور باپ کتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں۔ ایک جملہ بولوں میں، ہمارے یہاں جو گھر بگڑتے ہیں نا، ہمیشہ چھوٹوں کی بدتمیزیوں سے نہیں بگڑتے، گھروں کے بگڑنے کی وجہ کبھی کبھی بڑوں کی ہٹ درمی بھی ہوتی ہے۔ گھر ہمیشہ اولاد کی نافرمانیوں سے نہیں بگڑتے، گھروں کے بگڑنے کی وجہ بہت سارے موقع پر ماں باپ کی اور بڑوں کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ باپ اور ماں کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو ان کے فیصلے بھی ہمیشہ صحیح ہوں اور ان کی باتیں بھی ہمیشہ صحیح ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ باپ اگر غلط ہے تب بھی اولاد کو بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے۔ یا ابراہیم کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں اور باپ جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے۔ ابراہیم ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ توحید اخلاق کا نام ہے، توحید اپنی زبان کو سنوارنے کا نام ہے، توحید اپنے آپ کو تہذیب اور شائستگی سے جوڑنے کا نام ہے، توحید صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے۔ باپ نے جان سے مارنے کی بات کی، ابراہیم کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے ابا جان میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں، آپ تو مجھے جان سے مارنے کی بات کر رہے ہیں لیکن میں آپ کی سلامتی کی دعائیں کروں گا اور میں آپ سے اللہ کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ حالانکہ اللہ نے بعد میں منع کر دیا کہ مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اللہ کے یہاں مشرک کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں۔ تو ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا، ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق اور بھی ملا۔ ابراہیم کو اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر تھی، اپنے لیے جی لیے تو کیا جی لیے بھائی، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو۔ اللہ نے ابراہیم سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا اے اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، میری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری اولاد میں جو نیک ہوگی، جو اچھی ہوگی، اسے تو ہم تیرا پیروکار بنائیں گے، اسے بھی ہم امام بنائیں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے تو اے ابراہیم کان کھول کر کے سن لے، ہمارا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی اپنی برادری پر ناز نہ کرے، کوئی اپنے باپ کے نام پر ناز نہ کرے۔ پیدرم سلطان بود، میرا باپ تو بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اللہ کے یہاں آپ کا حسب و نسب نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں آپ کی برادری نہیں دیکھی جائے گی، آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس برادری کے ہیں، کس خاندان کے، نہیں، اللہ کے یہ میٹر نہیں کرتا۔ اللہ کے یہاں آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ، آپ کا کردار میٹر کرتا ہے۔ میرے باپ ابراہیم کو اپنی اولاد کی فکر ہے۔ ابراہیم جب اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور بیوی ہاجرہ کو جب چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ میں، کچھ دور آگے بڑھے، جب بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ابراہیم دعا کرتے ہیں
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ اس وادی غیر ذی زرع میں، اس بے آب و گیا سرزمین میں، اے اللہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دینا میری اولاد یہاں پہ نماز قائم کرے۔ اللہ اکبر۔ دعا اتنے درد سے کرو کہ اللہ ناممکن نظر آئے اور پھر بھی اللہ دعا کو قبول کرے۔ ابراہیم نے ایسی دعا کی کہ آج ہزاروں برس گزر گئے، دنیا میں کہیں نماز ہو رہی ہو چاہے نہ ہو رہی ہو، وہ خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس 24/7 24 گھنٹے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، نماز چل رہی ہے، طواف چل رہا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی ابراہیم۔ اور ایک جگہ اور دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے میرے بھائیوں، ابراہیم نے ہم کو یہ سبق دیا۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم، سپریٹ فیملی سسٹم چلتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب جوائنٹ فیملی سسٹم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا اسلام میں بچوں کو ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے یا الگ رہنا چاہیے؟ تو جواب سن لیجیے، ہمارے ماحول میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہمارے ماحول میں جو سپریٹ فیملی سسٹم ہے وہ بھی صحیح نہیں۔ جوائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ بچے شادی کے بعد سب ساتھ میں رہ رہے ہیں، دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، جیٹ اور بھاوج کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کزن جو چچا کے لڑکے ہیں، بڑے ابا کے لڑکے لڑکیاں جوان ہو گئے، ان کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، پردے کی تو واٹ لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شوہر کو بیوی کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بھی کھانے کی چیز لے کے جانی پڑے تو چھپا کے لے کے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک اسمگلنگ کیا ہوتی ہے؟ جو بہو کے کمرے میں بیٹے کو کھانے کا سامان لے کے جانا پڑے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ یہ کہیں جملہ میں نے پڑھا تھا۔ تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی یہ سب معاملات ہیں۔ اور سپریٹ کا کیا معاملہ ہے؟ بنارس میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، 5 6 بچے ہیں، جوان بیٹے ہیں، سب شادی کے بعد الگ ہو گئے ہیں، 70 سال 75 سال کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ماں بیچاری اس بڑھاپے میں خود اپنے لیے کھانا بناتی۔ کیا یہ ان 5 بچوں کے لیے شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ اس بڑھاپے میں اس بوڑھی عورت کو اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانا پڑے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک سبق یہ بھی دیا کہ فیملی چاہے جوائنٹ ہو چاہے سپریٹ ہو، نہ اولاد کو اپنے ماں باپ سے بالکل لاپرواہ ہونا چاہیے، نہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے لاپرواہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں فلسطین میں، بیٹا رہتا ہے مکہ میں۔ ابراہیم بیٹے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، بیٹا گھر پہ موجود نہیں ہے، بہو ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بہو سے یہ بتاتے نہیں کہ میں تمہارا سسر ہوں، ایسے ہی اس سے پوچھتے ہیں بیٹی کیا حال چال ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بہو کہتی ہے بڑی بری گزر بسر ہو رہی ہے، بڑی تکلیف چل رہی ہے، بڑی پریشانی چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ عورت بہت بڑی ناشکری ہے، اور جو عورت ناشکری ہوتی ہے، میرا جملہ نوٹ کر لو، اگر عورت ناشکری ہے تو اس کی توحید گڑبڑ ہے، اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے۔ پکے عقیدے والی اور پکی توحید والی عورت کبھی ناشکری نہیں کرے۔ اس بہو نے جب ناشکری کی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ جب تمہارے شوہر شام کو آئیں تو میرا سلام پہنچا دینا، فقرئی منی السلام، میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ غیر اتبت بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آئے، بیوی نے سنایا کہ ایک بڑے میاں آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور دروازے کی چوکھٹ بدلنے کو کہا ہے۔ کہا ارے وہ تو میرے باپ تھے، وہ تو تیرے سسر تھے، اور تو نے ان سے کیا بات کہی کہ ان کو اتنا ناپسند گزر گیا کہ انہوں نے مجھے حکم دیا میں تمہیں طلاق دے دوں؟ اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دی۔ اب بڑا غور سے سنیے گا، تھوڑا سانس روک کے سنیے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا اس واقعے کو۔ بہت سے لوگوں کو یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتا، عورتوں کو تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی بات ہو گئی کہ سسر نے کہہ دیا اور شوہر جا کے بیوی کو طلاق دے دے، اور طلاق ہو بھی گئی۔ اور سنیے، اسماعیل علیہ السلام نے دوسرا نکاح کر لیا، دوسری بیوی آ گئی۔ اب کچھ دنوں کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، اور اتفاق سے اس مرتبہ بھی اسماعیل نہ ملے اور یہ دوسری والی بہو ملی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جب حال چال پوچھا
تو اس بہو نے کہا کہ ہماری تو بہت اچھے سے گزر بسر ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ جس حال میں رکھے ٹھیک ہے۔ کہا بیٹا تمہارے شوہر آئے تو سلام کہہ دینا اور کہنا کہ چوکھٹ بہت اچھی ہے، چوکھٹ کو برقرار رکھے۔ اسماعیل علیہ السلام شام کو آئے، بیوی نے بتایا، کہا وہ میرے باپ تھے، تیرے سسر تھے، اور انہوں نے تیری تعریف کی اور کہا ہے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ اس واقعے سے دو سبق ملا۔ پہلا سبق یہ ملا کہ فیملی، بچے کی، بیٹے کی فیملی الگ رہ رہی ہے، تب بھی سسر یہ نہ سوچے کہ وہ تو سیپریٹ رہ رہا ہے، اس کی فیملی سے مجھے کیا مطلب ہے۔ اگر بیٹے کے پریوار میں کوئی تکلیف ہے، کوئی معاملہ ہے، تو سیپریٹ رہنے کے باوجود، الگ رہنے کے باوجود سسر کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بہو کے حالات پر نظر رکھے۔ ابراہیم نے ایک سبق تو ہم کو یہ دیا۔ اور دوسرا سبق یہ ملا کہ باپ اگر اپنی بہو کے اندر کوئی خامی دیکھے تو باپ اپنی بیٹے سے کہہ سکتا ہے تو بیوی کو طلاق دے دے، اور بیٹے کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ شاہ پور مولانی والے دوبارہ ہم کو بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، مولوی صاحب بہت خطرناک بات بول کے گئے، عورتیں ناراض ہو جائیں گی۔ یعنی سسر سالن پکا، سالن میں نمک کم ہے۔ سسر نے بیٹے سے کہا بیٹا تیری بیوی نے کھانا بہت خراب بنا، جا طلاق دے دے، بیٹے نے جا کے بول دیا، طلاق دے دی، ہوگی طلاق۔ یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ باپ کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے گا، کب دے گا؟ جب باپ ابراہیم کے جیسا۔ ہر باپ پر یہ مسئلہ لاگو نہیں ہوگا، ورنہ نکاح کم ہوں گے، طلاق زیادہ ہوں گی۔ پتہ لگا کہ ساس نے کوئی حکم دیا، بہو نے نہیں مانا، جا طلاق طلاق طلاق۔ تو یہ کھلواڑ تھوڑی ہے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، جہاں دیدہ آدمی تھے، تجربے کار تھے، صاحب فراست تھے۔ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ لڑکی میرے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے۔ جس لڑکی نے ایک اجنبی، ایک غیر کے سامنے اپنے گھر کی پول کھول دی اور کہہ دیا کہ ہماری گزر بسر اچھی نہیں ہو رہی ہے، وہ کیا میرے بیٹے کی بیوی بنے گی؟ اس لیے انہوں نے کہا طلاق دے۔ اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ عورت دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے۔ کسی گھر میں داخل ہونا ہے، دروازے کی چوکھٹ کے بغیر آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گھر کو اچھا بنانا ہے تو دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط اور اچھا بنانا ضروری ہے۔ اگر چوکھٹ خراب ہو جائے تو گھر کی انٹری ہی خراب ہو جائے گی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ عورت گھر کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ جس گھر کی عورتیں خراب ہو جائیں، جس گھر کی عورتیں بدچلن ہو جائیں، جس گھر کی عورتیں بے حیا ہو جائیں، جس گھر کی عورتیں بے دین ہو جائیں، جس گھر کی عورتیں بدتمیز ہو جائیں، اس گھر کا جنازہ نکل جائے گا میرے بھائیوں، اس گھر میں دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ عورت گھر کی چوکھٹ ہے۔ ابراہیم نے ہمیں یہ سبق بھی دیا کہ اپنے بچوں کے الگ ہونے کے بعد بھی بیٹا اپنے ماں باپ کی خیر خیریت لیتا رہے، ان کی ضرورت پوری کرتا رہے، اور ماں باپ بھی اپنے بچے پر نظر رکھیں۔ الگ ہونے کا مطلب تعلق توڑ لینا اور ناراض ہو جانا نہیں۔ اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ وقت زیادہ لے لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم خانہ کعبہ کی عمارت کو تمہیں پھر سے ری بلڈ کرنا ہے، اس کو دوبارہ بنانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے کہتے بیٹا اللہ نے حکم دیا ہے خانہ کعبہ کو دوبارہ بنانے کا، تو میرا ساتھ دے گا؟ بیٹے نے کہا بالکل ابا جان میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور خانہ کعبہ کی اینٹیں رکھی جانے لگی۔ خانہ کعبہ کے نشانوں کے اوپر وہ عمارت جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، شاندار عمارت، اس کو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی بنایا گیا تھا، اور وقت اور حالات کے تحت یہ عمارت مندمل ہو گئی تھی، مٹ گئی تھی، اس کو دوبارہ پھر سے کھڑا کیا ابراہیم علیہ السلام۔ اور جب یہ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو ان کی زبان پر ایک دعا تھی میرے بھائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور یہ دعا کرتے چلے جا رہے تھے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، اے اللہ تو دلوں کا حال جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ حضرت وہیب ابن ورد ایک تابعی ہیں، وہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اے خلیل الرحمن، اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کا یہ عمل اللہ کیا قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے اتراتے ہیں، چھوٹا چھوٹا عمل کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب تو جنت کے تو ہم حقدار ہو گئے، جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ میرے بھائیو ابراہیم ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد
غرور نہ کرنا، نیکی کرنے کے بعد گھمنڈ نہ کرنا، نیکی کرنے کے بعد ناز نہ کرنا، نیکی کر کے اپنے دل میں یہ ڈر پیدا کر لو کہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آگے قربانی کا تہوار آ رہا ہے، قربانی کے تہوار میں بھی ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پر بڑی ریا و نمود کا کام ہوتا ہے، بڑے دکھاوے کا کام ہوتا ہے۔ طاقت ہے نہیں ہے، قرض لے کر کے قربانی کریں گے تاکہ سماج والے یہ نہ کہیں کہ اس نے قربانی نہیں کی ہے۔ سماج کو دکھانے کے لیے آپ کو قربانی نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے۔ اور قربانی جب آپ کرتے ہیں تو کان کھول کے سن لیجئے کہ آپ کی قربانی کا گوشت اور خون، گوشت تو آپ کھاتے ہیں، رشتہ دار کھاتے ہیں، غریب کھاتے ہیں، خون نالیوں میں چلا جاتا ہے، اللہ کیا قربانی کے پیچھے آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کیا اگر کوئی چیز پہنچتی ہے، ہماری اور آپ کی قربانی کا تقوی پہنچتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت یہ دعا پڑھ کر کے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہر عمل میں، ہر نیکی میں اخلاص ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، موضوع بہت دلچسپ ہے اور موضوع کے بہت سارے پہلو ہیں، وقت ہمارے لیے تھوڑا سا کم پڑ گیا، لیکن چونکہ اب وقت زیادہ لینا مناسب نہیں ہے، جو جماعت کا ٹائم ہے وہ بھی ہمارا عشاء کی جماعت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا اس موضوع کے جو چھوٹے ہوئے پہلو ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے رکھی گئیں، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور ہاجرہ کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔